اگلا سوال علی بھائی، آپ نے ایک لیکچر میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک مختصر مگر جامع تصنیف کا ذکر کیا تھا جس کے مؤلف عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب ہیں۔ اس بک کی سافٹ کاپی تو آپ کے ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر موجود ہے، لیکن ہارڈ کاپی کسی بھی بک شاپ پر نہیں مل رہی۔ پلیز اس حوالے سے کوئی مکتبہ ہو تو اس کا ایڈریس یا فون نمبر ضرور شیئر فرما دیں۔ دیکھیں، جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا، میں نے اسی وقت بتایا تھا کہ یہ جو مختصر سیرت الرسول کتاب ہے نا، شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفی 1242 ہجری، یہ کتاب صرف عربی کے اندر دارالاسلام والوں نے شائع کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہمارے جہلم شہر سے 1990 میں چھپا تھا، اس کے بعد 4-5 دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے۔ اس کے رائٹ صرف ان کے پاس تھے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کاتب کی رائٹنگ ہوتی تھی، لاکھوں روپیہ لگتا تھا، کمپوزنگ والا چکر تو نہیں ہوتا تھا، تو یہ کئی سال تک انہوں نے ہزاروں کاپیاں مفت بانٹی ہے۔ ہمارے جہلم میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں وہ کتاب نہ ہو، قطع نظر کہ وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، یہاں پہ مفت وہ بانٹی گئی کتاب۔ بانٹتے رہے، پھر جب آپ کو پتہ ہے وہ کسی چندے کی بنیاد پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، جب وہ چندہ رک گیا تو انہوں نے وہ مفت پرنٹنگ اس کی بند کر دی، اور پھر پرنٹنگ بھی بند ہو گئی۔ اب یہ جب ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور اس میں پھر کافی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار اس کو دوبارہ پرنٹ کریں، تو انہوں نے اب دوبارہ اس کی پرنٹنگ کروائی ہے، لیکن اب ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور انہوں نے اس کو بیچنے کے اوپر رکھ دیا۔ بہرحال ہم نے تھوڑی ان کی منت سماجت کر کے ان سے یعنی تھوڑے سے پروفٹ کے اوپر ہی، ان کے پروفٹ کے اوپر وہ کتابیں اٹھا لی ہیں کچھ، تو اب آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک، +923215900162 پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کر کے آپ ٹی سی ایس میں آپ کو ایک کاپی 600 روپیز میں مل جائے گی۔ ویسے اس کے اوپر جو قیمت مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے وہ 1200 ہے، اور وہ 1200 بتا کے آپ کو 800 کی دیں گے، یا بہت کر لیا تو 600 کی دے دیں گے کہ جی آپ کو آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو ود ٹی سی ایس آپ کے گھر میں 600 کی پہنچائیں گے، صرف ٹی سی ایس کا خرچہ ہی 300 پلس کا ہے۔ تو وہ آپ اکیڈمی میں رابطہ کریں، ہارڈ کاپیز ہم نے اویلیبل کر لی ہیں اب، اور یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب تلخیص ہے ان بڑی سیرت کی کتابوں کی۔ آپ کو پتہ ہے اس امت میں سب سے پہلے سیرت کی کتاب جو پوری دنیا میں اتھینٹک مانی جاتی ہے، جسٹ لائک اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے نا، جو اس کا مرتبہ ہے نا سیرت میں، امام بخاری سے بھی 100 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی، بلکہ تابعین کی تو تصنیف ہی آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ یہ ایک ایسی تصنیف تابعی کی لکھی ہوئی ہے، ایک صحابی کے شاگرد کی، جس کو اللہ نے پوری دنیا میں پذیرائی دی ہے، کیونکہ کتابوں کا سلسلہ تبع تابعین سے شروع ہے۔ تابعی اگر کوئی ہے نا جس کی کتاب پوری دنیا میں چل رہی ہے اور اب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، وہ ہے امام ابن اسحاق المتوفی 150 ہجری، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو 10 سال وضو کروایا۔ اس کو سیرت ابن اسحاق کہا جاتا ہے، یعنی ابن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرت۔ اسی میں وہ قول ہے جو امام بیہقی نے بھی لیا تھا کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے، یہ وہی ہے۔ اس سیرت کی کتاب تو بہت ڈیٹیل ہے، یہ آپ کو جتنی نبی علیہ السلام کی بایوگرافی پہ فلمیں بھی مل رہی ہیں نا، اس پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوتا ہے سیرت ابن اسحاق۔ ان سے آلموسٹ 50-60 سال کے بعد ایک اور بزرگ آئے، امام ابن ہشام المتوفی 218 ہجری، وہ بھی امام بخاری سے 40-50 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ امام بخاری تو 256 میں فوت ہوئے ہیں، ابن ہشام 218 میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کی تلخیص لکھی، اس کو کہتے ہیں سیرت ابن ہشام، اور اس کی پذیرائی ابن اسحاق سے بھی زیادہ ہوئی، یہ بھی اردو میں اویلیبل ہے۔ دنیا میں سب سے اتھینٹک سیرت کی کتاب کوئی مانی جاتی ہے نا تو سیرت ابن ہشام ہے، کیونکہ انہوں نے کافی جو اسرائیلی روایتیں وہ ہٹا کے نا اس کو تلخیص کر دی تھی ابن اسحاق کی۔ پھر کئی سو سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا، لوگ اسی کو کوٹ کرتے رہے۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ دوسرے نمبر کا ان کا بیٹا ہے، بڑے بیٹے کا نام ہے حسین، دوسرے کا نام ہے عبداللہ، تیسرے کا نام ہے حسن، چوتھے کا نام ہے علی۔ اب دیکھیں سارے ائمہ اہل بیت والے نام ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹوں کے۔ اچھا، تو یہ جو دوسرے نمبر کا بیٹا تھا
آج سے 200 سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں 1242 ہجری، اب یہ چل رہا ہے 1441 ہجری. انہوں نے ابن ہشام کی بھی تلخیص کی اور مختصر سیرت الرسول لکھی، جو ہمارے جامعہ علوم عصریہ جہلم سے پہلی دفعہ اردو میں ترجمہ کر کے، یہاں پہ جو ایک اہل حدیث عالم تھے علامہ مدنی رحمہ اللہ تعالی، بڑے جذبے والے تھے، انہوں نے پوری زندگی اس کو فری تقسیم کیا اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں، اور وہ اپنی زندگی کی وفات تک اس کے اوپر قائم رہے اور وہ دیتے رہے. بعد میں بھی کافی عرصہ، اب بجٹ کی کمی تھی تو انہوں نے لگایا، تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں تو نو پروفٹ نو لاس پہ آپ دیں نا، ہم تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ دیں، لوگ تو خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب وہ ماشاءاللہ آ گئی، بلکہ وہ پیچھے سے دونوں دکھائیں جی مجھے، پرانے والی بھی اور نئی والی بھی. میں ذرا دکھا دوں. اب نئی والی جو ہے نا اس کے گتا بھی ذرا اچھی کوالٹی کا انہوں نے عام سٹینڈرڈ سائز کے اوپر لے آئے ہیں، پرانے والی بھی لے آئے ہیں، ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. یہ پرنٹ ہو گئی ہے جی. اس میں نے خلفائے راشدین کی سیرت کے حوالے سے وہ حوالے پیش کیے تھے نا، سیدنا علی کے حوالے سے، جنگ جمل صفین نہروان کے بھی، یہ بھی سارے کے سارے ماشاء اللہ تعالیٰ اس میں موجود ہیں. یہ وہ پرانے والی ہے جو میں نے اس میں دکھائی تھی، اور یہ نئے والی ہے جو میری لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، یہ نئی والی. یہ رائٹ سائڈ والی جو ہے یہ پرانے والی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ آلموسٹ 1000 صفحوں کے اوپر ہے. تو آپ کو 600 روپے میں ہم TCS گھر بھجوا دیں گے، اور اگر آپ یہاں کے بائی ہینڈ لیں گے پھر آپ کو 500 کی یہ ملے گی. تو چونکہ TCS کے حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے TCS والوں کے ساتھ، تو ہم اس کو آلموسٹ مینیج کر لیتے ہیں کسی حد تک. پھر ہمارا یہ بھی ہوتا ہے جو ڈاک میں منگوا رہا ہے وہ چارہ آ نہیں سک رہا، تو ہماری اکیڈمی کی اپنے بھی بجٹ سے کچھ پیسے لگ جائیں تو ہم اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نو پروفٹ نو لاس کے اوپر اس معاملے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیرت، مختصر سیرت الرسول، انہوں نے اس کی تلخیص کی. اور اس وقت جو دنیا میں سب سے مشہور کتاب سیرت کی مانی جاتی ہے، جسے شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا تھا، الرحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری ایک اہل حدیث عالم تھے انڈیا کے، انہوں نے لکھی. وہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں 2006 میں، 14 سال پہلے. تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اس مقابلے میں 5 بندوں کی کتابوں کو ایوارڈ ملا. اس میں پہلی کتاب الرحیق المختوم تھی. یہ عربی میں لکھی گئی ہے. پہلے بھی وہ انڈین عالم تھے، دوسرے بھی انڈین تھے، تیسرے بھی ایک اور نان عرب تھے، چوتھا کوئی عربی تھا جس کو انعام ملا ہے. پہلے 3 انعام اجمیوں کو ملے ہیں اور عربی میں لکھنے کے. اس الرحیق المختوم میں بھی اکثر حوالے جو ہے نا وہ اس کتاب کے ہیں، مختصر سیرت الرسول کے. یعنی انہوں نے اتنی ویلیو ایڈیشن کی ہے. تو اس لیے یہ سیرت پہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کتاب. میرا خیال ہے یہ کتاب ایک آپ کو اوور آل عمر سیریز میں جو کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک جو دکھایا ہے نا، کہ آپ کی ریولوشن کس طرح مکے سے شروع ہو کے آپ کی وفات تک کس لیول تک پہنچی ہے، وہ آلموسٹ انہوں نے کور کیا. اس میں بھی مطلب کچھ ایک چیزیں سکپ بھی ہوئی ہیں، لیکن اوور آل ایک اچھی کوشش ہے. تو یہ کتاب سیرت پہ بھی اکثر لوگ پوچھتے تھے، تو میں تو سب سے پہلے سیرت پہ کتاب آپ کو یہ والی بتاتا ہوں، قرآن. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق اور سیرت کیسی تھی، تو ان کا قرآن نہیں پڑھتے. وہ تو پریکٹیکل لائف ہے نا پوری آپ کی ایک زندگی. باقی ہم لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بالکل ایک نجی لیول پہ جو آپ کی شمائل، یعنی آپ کی جو زندگی، گیٹ اپ، کیسا اٹھنا بیٹھنا، اتنی ڈیٹیل تو سارا قرآن تو صرف آپ کی دعوت کو ڈیل کرتا ہے. تو وہ آپ کو یہ کتاب آلموسٹ یہ 808 صفحے ہیں جی اس کتاب کے. تو 800 صفحوں میں یہ کتاب ہے. تو اس کی تو فوٹو کا بھی آپ کو 800 روپے میں نہیں مشکل سے ہوگی. تو یہ تو ہم آپ کو TCS سمیت 600 روپے کی اتنے موٹے گتے میں اچھی پرنٹنگ ہوئی ہوئی آپ کے گھر پہنچ جائے گی. تو جن لوگوں کو شوق ہے وہ یہ کتاب منگوائیں ضرور. ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. میں اگر مشکات کا تعارف کرواتا ہوں یا احادیث کی کتابوں کا یا سیرت کی کتابوں کا، اس لیے تاکہ جن کو پڑھنے کا شوق ہے، ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور جب ضرورت پڑتی ہے پڑھتے ہیں حوالے کوٹ کرنے کے لیے. ایک مسلسل شغف رکھا ہوا ہے پڑھائی کا. تو آپ لوگ بھی شغف ذرا پیدا کریں، کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، بابوں کے ساتھ نہ جوڑیں، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. حوالوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ جڑیں. اس کتاب پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن مختصر سے ٹائم پہ 10 چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا اور ان کی انجینئرنگ نہیں کروں گا. اس کے لیے آپ میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھیں، جس کا میں تعارف اینڈ پہ کراؤں گا. پہلے کرا دیا تو آپ کو برا لگے گا. اس کے اوپر آپ مولا علی والا چیپٹر نکالیں سر، اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چیپٹر. سیرت الرسول لکھی ہے اور ساتھ خلفائے راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے، مختصر سی خلافت راشدہ کے اوپر. مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر 781، حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت.
782 پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ، اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ، اور جو علمی کتابی مسلمان ہیں پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھر دیا، مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ میں امیر شام کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا، یہ جو کر دیے یہ خود ہی کافی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے۔ اس کے سپورٹ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا چونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہل حدیث کے امام ہے۔ اچھا جی، دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا، وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے۔ یہ ودا لفظ نہیں ہوتا، ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا، اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی۔ بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی۔ اللہ، ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، بے شک، تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی۔ پھر ہوب کے کتے بھی بھونکے، وہ بھی حدیث ہے جامعہ اس میں مسند احمد میں۔ باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا، وہ 5B میں آپ پڑھ لیجئے گا، میں اینڈ پہ بتا دوں گا۔ ریفرنس نمبر 3 جنگ صفین کے بارے میں لکھتے ہیں، عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی، ترک کر دی، اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں۔ اس پہ حضرت معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی تم یہ حدیث بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو کام تو تم نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے، اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا، ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ ان کا حضرت عمار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے۔ اچھا آگے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت عمار کو، تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ اے پھکی دیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے کبھی کافروں کے مقابلے پہ بھیجا؟ اگر عمار کو میں نے تیرے مقابلے پہ بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھہرا، یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا۔ چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں، یہ وہ باتیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں، انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں، مفت بانٹ رہے ہیں۔ جنگ نہروان خوارج کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی ہے، اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، تو اس کی لاش 3 دفعہ ڈھونڈی گئی، بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی، پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی، تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں۔
یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے، اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابوبکر سے مروی ہے، وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے. اور اس کے سٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں. یعنی حدیث معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5واں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی حضرت عثمان کو عبداللہ ابن سبا اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آل امیہ کو بچانے کے لیے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے آل امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، ان کے گورنروں کی وجہ سے. انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھیں، کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا. الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافضی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں. اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے. فرقہ غالیہ کا خروج، حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی، جس کی باقیات آج کل یہ نصیری ہیں. اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے، کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق نہیں جلا سکتی. تو حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا. اور ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتہ ہوتا پہلے. یعنی حضرت علی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ ٹھہرا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا. یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں. اچھا جی، ریفرنس نمبر 6 حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے. آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی مائیت میں کفار سے جہاد ازر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر لکھتے ہیں امام بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں، اور یہ صحیح سند سے المسند الحاکم میں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں. اے لکھ رہے تھے جی سعودیہ والے وہابی اور پاکستانی وہابی کے کہہ رہے ہیں اور رہن دو، میں آج نہیں، آج اپنے بزرگوں نے رو. ریفرنس نمبر 7 وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، انہوں نے بھی وہی لکھا. کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے. بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے. فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، یہ تمہارا اپنا چوائس ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ بات ہے سب، خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے. ریفرنس نمبر 8 سر یہ سب سے کڑوا ہے اور آیا 8 نمبر پہ ہے. جنت کے بھی 8 دروازے ہیں نا. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ رمضان میں وہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو سر ریفرنس نمبر 8 ورڈ بائی ورڈ بنو امیہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے. یہ سب کا لفظ نہیں ہے، عربی کھولیں، شتم کا لفظ ہے. سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا، اس لفظ کا نہیں ہوتا سب و شتم جو ہم بولتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے کہانی لکھی. سر صحیح مسلم 6229 حدیث لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے. ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت، یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آل امیہ. تو یہ آپ کے بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. آگے الفاظ بڑے سخت ہیں. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا. وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پہ. یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل امیہ، انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. وہ کہتے ہیں آل امیہ کے پلے کوئی شے ہے بھی تھی نا،
وہ بھی انہوں نے گوا دی. حضرت علی کو یہ کی تنقیص نہیں کر سکے. ہر طرف علی علی ہو رہی ہے. وہ سر ناسبیوں کی مسجد میں بھی 4 خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں, پیچھے کیا رہ گیا؟ علی کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی حق 4 یار کہتے ہیں, حق 5 یار نہیں کہتے. اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیدنا علی کی. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس نمبر 9, وہی حدیث لکھی ہے ابو داؤد ترمذی کی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اس کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت 4 سال اور 8 مہینے ہے. اس کو حدیث میں 30 سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے, یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں وہ ملا کے یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. اور یہ تو ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں, اور ربیع الاول 41 ہجری میں صلح حسن ہوئے. حضرت حسن کی صلح پہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو خلیفہ راشد 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی. اور یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے اور حضرت حسن کا خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا. اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی. یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے ہم بنو ہاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا. آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسند چھوڑی ہے, قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں. وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا. سب سے بڑی دانائی پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا عجز بدکاری ہے. پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا, قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر, میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلحت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو گیا ہوں. اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے, میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے صلح ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ سامنے والا ہٹ درمی پہ ہوگا, اس کی وجہ سے صلح ہوگی, اس کی وجہ سے نہیں. یہاں کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے صلح ہوئی ہے, نبی اسلام فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوگی, یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے فرمایا, میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے, یعنی دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو. مجھے نہیں پتا, اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ دونوں باتیں ہوئیں, آزمائش میں بھی ڈلے اور فتنے کا بھی شکار ہوئے. اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہوں تو دنیا میں ایک پمفلٹ ہے جس کا عنوان ہے 5B ریسرچ پیپر. سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کہانی پس منظر نہیں, حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 سے زیادہ احادیث ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں, مثلا 33 نمبر پہ 8 حدیثیں ہیں, 8 طرق غدیر خم کے. سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامک ہسٹری کور ہوئی ہے. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں, جنگ جمل, صفین, نہروان, شہادت عثمان کے اصلی اسباب, صلح حسن, حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, یزید کی ولی عہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnattalk.com پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن سے مفت ڈاؤن لوڈ اس کا PDF کریں, گروپ میں رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے PDF منگوا لیں. اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں, تحکیم کی ضرورت نہیں, اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین, شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی, شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, شیخ سلیم اسد اور غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, جو زبیر علی صاحب کے باغی شاگرد, لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور باقی لوگ, میں تو مطلب اولو العلم قائما بالقسط ہوں الحمدللہ, جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا, سب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے, احادیث کی روشنی میں ہے. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے, احادیث ہیں جو کہ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے, حدیث کی روشنی میں. تو سر یہ آپ مفت منگوا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اور اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور
اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج فری بالکل منگوا سکتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ جو اکیڈمی برداشت کرتی ہے آپ کو ڈاک میں مل جائے گا. صبح 9 سے لے کر شام تک آپ رابطہ کریں. 200 روپیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ایک ریسرچ پیپر نہیں سر، یہ ریسرچ پیپرز کی فوٹو کاپی بھی آپ جو کلرڈ ہم نے پرنٹ کیے ہیں نا، فوٹو کاپی بلیک اینڈ وائٹ 80 گرام پیج پہ جس پہ ہم نے پرنٹ کیا ہے، 200 کی فوٹو کاپی نہیں ان کی ہوتی جو ہم کلرڈ آپ کو دے رہے ہیں. اور جو ضرورت مند ہے ہم اس سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنوائیں گے، بس صرف وہ اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا کہہ دے میں ضرورت مند ہوں، ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے، فری بھجوائیں گے. اور یہ قیمت بھی اس لیے رکھی کہ بعض لوگ اس کو مس یوز کر رہے تھے، پھر بھی اس کو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ ہی رکھی. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ہی آ جائے گی. اس کو پڑھیں اور جس کو زیادہ جلدی ہے تو ویب سائٹ سے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹ نکال لیں، 40-50 روپے کا نکل آئے گا. تو انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں احادیث کے ماننے والے کون ہیں اور صرف اہل حدیث کا لیبل لگانے والے کون ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میرا خیال ہے اس کو مجلس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے، جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.